نیچرل انوائرمنٹ، قدرتی مناظر، یہ آب و ہوا، جنگلات، گھاس، پرندوں کی آوازیں، آہستہ آہستہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آفس میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی، اگر کوئی چھوٹے اپارٹمنٹ میں یا فلیٹس میں رہتا ہے تازہ ہوا کا وہاں سے گزر نہیں ہو رہا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اب یہ جو چیزیں ہیں کہ قدرت کے قریب آ جائیں، درختوں کو ہاتھ لگائیں، گھاس پر پیدل چلیں، پرندوں کی آوازیں سنیں، یہ دوائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ذہن نصیب اگر اس دوران اللہ کا ذکر ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، مختلف تحقیقات کا نچوڑ ہے کہ اس طرح اگر کریں گے تو انسان کی جسمانی اور نفسیاتی صحت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، بالخصوص بچوں کی نشو و نما میں۔ اور جو غذا ہے وہ بھی قدرتی اب کم استعمال ہوتی ہے، جو آرگینک فوڈ ہوتا ہے، قدرتی غذائیں۔ امیر اہل سنت کے سے اس بارے میں سوال ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ قدرتی آب و ہوا کا انسان کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی ذاتی تجربہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اور جب ہم اس جگہ پر آئیں، ایسی جگہوں پر آئیں، تو ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، فریش ایئر جو ہے نا، تازہ ہوا، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے یہاں اس نعمت کو حاصل کرنے کا ذہن بہت کم رہ گیا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں بیڈ روم اٹیچ باتھ، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور یہ باتھ روم جو ہے یہ سمجھو کہ جراثیم کی فیکٹری ہے۔ بیکٹیریا، جراثیم اس سے مطلب بنتے ہیں، سر ہائی گندگی تو اس میں جراثیم ہے۔ اور پھر اب کارپیٹ بچھا دیا کمرے میں، کارپیٹ جراثیم کو ظاہر کہ سنبھالے گا، اس کی صفائی تو ہونا مشکل ہے۔ اور پھر یہ کہ کھڑکیاں ہیں بھی تو اس کو بند کیا، پردے سے بھی ڈھانپ دیا کہ کہیں سے کوئی نہ ہوا کی لہر آئے نہ سورج کی کرن۔ تو جراثیم جو ہے، ایک تعداد ہے جراثیم کی جو تازہ ہوا سے مر جاتی ہے۔ سورج کی تپش، دھوپ جو ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے اس سے مرتی ہے، جراثیم مرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، ہوا بھی ضروری ہے انسانی صحت کے لیے اور دھوپ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو آج کل بیماریاں بھی تو اتنی ہیں نا۔ آپ دیکھیں ہاسپٹل کتنے کھل گئے اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہاسپٹل۔ بعض اوقات جو ہاسپٹل جو معیاری مانے جاتے ہیں اس میں بیڈ نہیں ملتے، ڈاکٹروں کے پاس رش لگے ہوتے ہیں، کئی دن، بعض اوقات تو کئی ہفتوں کے بعد کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ امراض، بیماریاں اتنی بڑھ رہی، پہلے یعنی کہ کبھی نہیں سنا تھا ایسی بیماریاں جو اب ہو رہی ہیں۔ پہلے گھر ویسٹ اوپن لیا جاتا تھا، اب پتہ نہیں لیتے۔ تو سمجھدار آدمی ہوگا جو وہ گھر لیتے وقت یہ بھی خیال رکھے گا، پہلے تو یہ خیال رکھے کہ اذان کی آواز آئے، اسی جگہ کھڑکی کھلی ہو کہ اذان کی آواز آئے، اور مسجد عاشقان رسول امام ہو، جہاں عاشقان رسول کمیٹی ہو، امام ہو، ایسے مسجد کے پاس گھر لینا چاہیے۔ تو اس سے ہماری اپنے بچوں کی بہترین مطلب ترکیب بنے گی کہ وہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا، درود و سلام کی آوازیں آتی رہیں گی، تلاوت و نعت کی صدائیں کانوں میں رس گھولتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ کس طرح وہ تربیت اچھی ہو جائے گی۔ اور دوسرا ہے کہ کھڑکی سے وہ کھڑکیاں ہوں تو یہ کہ ویسٹ اوپن، ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں، لیکن ویسٹ نے مغرب کی سائڈ جو ہو نا کھڑکی ہو یا برآمدہ ہو قبلے کی طرف۔ ہاں قبلہ ویسٹ میں ہی نا، وہ بین المغربین ہے، دو مغربوں کے درمیان قبلہ ہے۔ تو خیر اگر وہ قبلے کی طرف ہے ویسٹ میں تو وہ ہوا آئے گی۔ اگر مشرق کی طرف کھڑکی کھلی ہے تو وہاں سے ہوا اتنی نہیں آئے گی، بلکہ ہاں مگر مشرق کی طرف کھڑکی ہونی چاہیے تاکہ مغرب سے تازہ ہوا داخل ہو، اور یہ جو ہوا جو کمرے میں موجود ہے اس کو دھکا مار کے مشرق کی کھڑکی سے نکال دے، ایسٹ والی کھڑکی سے نکال دے۔ تو دونوں طرف کھڑکیاں اور برآمدے اس طرح مطلب ہے کہ وہ بنانا چاہیے۔ اور شاید ہو سکتا ہے یہ بنانے والے عمارتیں جو بناتے ہیں کھڑکیاں اور یہ رکھتے ہیں برآمدے، اور ہم لوگ پردوں سے ڈھانپ دیتے ہیں اس کو،
اور میں تو یعنی کہ کوششیں کر کر کے تقریباً مایوس ہو گیا. میں لوگوں کو قائل ہی نہیں کر سکا اس بات کا کہ تازہ ہوا بھی کوئی فائدہ کرتی ہے اور سورج اور دھوپ یہ ضروری ہے. تو جو سمجھدار آدمی ہوگا نا وہ ایک تو کھڑکی لے گا کہ اذان کے آواز آئے, دوسرا یہ کہ گھر میں دھوپ آتی ہے کہ نہیں دیکھے گا اور کس ٹائم پر آتی ہے. زیادہ سمجھدار وہ یہ دیکھے گا کہ صبح کی دھوپ اچھی ہوتی ہے, سورج جیسے ہی نکلا اور اس کے بعد کچھ دیر 20-30 منٹ کی دھوپ سوانی ہوتی ہے اور مفید ہوتی ہے صحت کے لیے. اور اس طرح سورج ڈوبنے سے پہلے جو 20-30 منٹ کی جو دھوپ ہے تو وہ بھی اچھی ہوتی ہے. دوپہر کی ظاہر کہ گرمیوں میں تو برداشت ہوتی نہیں ہے, لیکن سردیوں میں وہ بھی برداشت ہو جاتی ہے. تاہم دھوپ چاہیے. یعنی اس کے بڑے فائدے ہیں. یہ اپنے گھریلو علاج پیج نمبر 21 پر ہے. انسانی جسم کی کھال میں وٹامن ڈی سوئی ہوئی حالت میں یعنی انیکٹیو فارم میں ہوتا ہے. اس کا نام 7D ہائیڈرو کولیسٹرول ہے. جب سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں الٹرا وائلٹ ریز انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر متحرک ایکٹیو ہوتا اور وٹامن ڈی 3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے. وہاں سے یہ جگر میں جاتا ہے جہاں اس کو مزید کارآمد بنایا جاتا ہے. پھر یہ گردوں میں پہنچ کر مکمل طور پر سرگرم عمل ہو جاتا ہے. اب یہ وٹامن ڈی 3 عادتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا بلکہ اس عمل کو تیز تر کر دیتا ہے. اور ان کی جو مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری آنتوں میں پہنچ رہی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ تیزی سے اسے خون میں جذب کر لیتا ہے. کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہیں. سورج کی وہ شعاعیں جو بند کھڑکیوں سے شیشے سے آر پار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں, ان میں الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں ہوتی, لہذا ان میں یہ خاصیت بھی نہیں ہوتی کہ سوئے ہوئے وٹامن ڈی 3 کو بیدار کر کے کارآمد یعنی کام کی بنا سکیں. جس طرح عموماً پودوں کی نشو و نما کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے, اسی طرح بچہ ہو یا جوان, ادھیڑ عمر کا ہو یا بوڑھا, ہر بدن انسانی کے لیے تازہ ہوا اور دھوپ مفید ہے. 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں. اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما یعنی اس کا انگلش لفظ ہے نا گروتھ, اس کی گروتھ نہ ہو تو ان میں رکٹس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے. ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نے گروتھ کے لیے وٹامن ڈی 3 بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں میں مختلف نقائص یعنی فالٹ رہ جاتے ہیں جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اور بھی اس میں کچھ تفصیلات ہیں. یہ گھریلو علاج تو اس طرح مطلب یہ کہ گھر میں دھوپ بھی آنی چاہیے, تازہ ہوا بھی آنی چاہیے, جس سے بند پڑے وہ روزانہ دھوپ کے جو میں نے ٹائمنگ بتایا ان ٹائمنگ میں دھوپ میں بیٹھ جائے. چھت ہے تو چھت پہ جا کے بیٹھ جائے یا کھلے میدان میں جا کر بیٹھے. اور گھر میں جو استائی بہنیں وہ بھی ایسی جگہ دھوپ حاصل کریں کہ جہاں بے پردگی نہ ہو اور جس سے یہ بند پڑے جہاں کسی قسم کے فتنے کا خوف نہ ہو, بد نگاہی کا, بے پردگی کا خوف نہ ہو. ایسی جگہ پر دھوپ میں جتنے غیر ضروری کپڑے ہیں وہ اتار دیں کہ جو ڈائریکٹ کھال پر جو دھوپ جائے گی نا وہ زیادہ مفید ہے. کپڑوں پہ ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں بنے گی. تو جیسے یہ اتار دیا تو بنیان ہے تو بنیان ٹھیک ہے, مطلب کسی حد تک بدن کو دھوپ زیادہ ملے گی. اگر کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے بنیان بھی اتار دے تو اب پاجامہ یہ تو رکھنا پڑے گا, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ تو سب بند رکھے. تو اس طرح مطلب دھوپ زیادہ پورے بدن کو ملے نا تو یہ بڑی مفید ہوتی ہے. بہت ساری بیماریاں ویسے بھاگ جائیں گی, قریب بھی نہیں آئیں گی. بعض مریضوں کو تو ڈاکٹر خاص کر سن باتھ کا مشورہ دیتے ہیں نہ دھوپ لینے کا, ان کو دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے کہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان کا علاج دھوپ سے ہوتا ہے. تازہ ہوا یہ تو بہت ضروری ہے. تازہ ہوا میں گہرے سانس لیے جائیں. گہرا سانس تو ہم لوگ لیتے نہیں ہیں,
फेफड़ों में से जरासीम पैदा हो जाते हैं कि जो सिर्फ ये ताज़ा हवा से मरते हैं। तो हम लोग तो सांस अब लें, यूं लिया निकाला, हमारी कैफियत ये है। तो सांस खासकर ताज़ा हवा जाओ ना तो आहिस्ता से नाक से ले। अब क्या ये लेते रहेंगे तो फेफड़े में भर जाएगी, जरासीम को मारेगी। और कुछ रोक के अंदर रोक कर फिर मुंह से निकाल दे, ये इंशाल्लाह बड़ी मुफीद होगी। हर वक्त नहीं कर सकते, लेकिन जब जब मौका मिले तो खिड़की अगर नहीं है, ग्राउंड वगैरह में नहीं जा सकते, खिड़कियां तो घरों में होती है ना, खिड़की खोल के, अगर वो कोई रोड नहीं है, गाड़ियां भाग रही होती है ना, वो धुएं छोड़ती होती हैं, तो धुआं की वजह से फजा आलूद होती है। ये तरक्की जो हो गई ना, पहले ये चीजें नहीं थी तो हवा भी साफ मिलती थी। अब भी गांव कोठों में मिलती होगी हवा साफ, बड़े शहरों में मुश्किल है। ताहम ये कि खिड़कियां वगैरह खोल कर वो हवा ताज़ा लेनी चाहिए। हर वक्त ये धुएं नहीं होते, धुएं ट्रैफिक के वक्त ज्यादा होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सुबह का वक्त अच्छा होता है कि रात को ट्रैफिक खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो हवा किसी हद तक साफ हो जाती है। फिर है कि जब बारिश होती है तो पहली बारिश जो होती है ना, वो ये गर्द गुबार धुआं सबको आगे पीछे कर देगी, यानी फजा को धो डालती है। इमारतों को तो धोती है, फजा को भी धोता है, पानी गिरा देता है। अब जो हवा होती है, आपने अगर कभी गौर किया हो तो बड़ी मतलब है कि वो हवा फरहत बख्श होती है। बारिश होने के बाद जो हवा आती है ना, मजा आता है। आप कभी नोट करना, है ना जी हाँ, वो सब फजा क्लियर, मजा आता है वो हवा से, यानी कि फरहत मिलती है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह करीम हमें इन नेमतों का शुक्र भी अदा करने की सादत बख्शे। और ये सब लेना है कि अपने आप को मतलब सेहतमंद रखने के लिए। सेहतमंद इसलिए ताकि हम इबादत में मदद हासिल करें, इसलिए हम सेहत हासिल करें। कि बीमार होता है तो फिर इबादत आदमी करने से मतलब इतना आजिज हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं कर सकता। जितना सेहत में मदनी काफिले में सफर, बिस्तर से उठकर बीमार तो नहीं करेगा, सेहतमंद ही करेगा। बाजमात नमाज मरीज बेचारा कहाँ पढ़ सकेगा, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। सेहतमंद हो तो भाग भाग के मस्जिद में आएंगे ना, भाग भाग से मुराद देने आएंगे जल्दी जल्दी जज्बे के साथ। वाक़ायदा ये दौड़ना मुराद नहीं है यहाँ करके, आप जमात में नहीं, इस तरह भी नहीं है, नॉर्मल चाल से। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।